میرے ساتھ زبردستی کی، انہوں نے میرے ساتھ غلط حرکت کی. میں 2 دن سے قید میں تھی وہاں پہ. مجھے کھانے کو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، صرف کعوے پہ زور دیا تھا. کعوہ پلا کے پھر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. بے ہوشی حالت میں تھی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا. کعوہ پلاتے تھے نشاور چیز، انہوں نے مجھے وہی پلایا اور مجھے چکر سے اور الٹیاں سی لگی ہوئی تھی. میں خوفزدہ تھی، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. میں صرف مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں کال کروائیں. اور جو وہ مولانا صاحب ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے کتنی مرتبہ یہ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی؟ ایک لڑکی تھی جس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اسی مدرسے میں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. غریب تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس کی بات کو دبا دیا تھا. میں بھی غریب ہوں، مگر میں نے اسی لیے یہ قدم اٹھایا تاکہ مجھے انصاف ملے. عوام ہے، عوام کی بچیاں آگے، وہ بھی تو پڑھتی ہیں، وہ بھی کسی ادارے میں. ان کی عزت میں چاہتی ہوں، میری عزت تو چلی گئی ہے، ان کی عزت ہے آگے. وہاں پہ یہ 3 بچیاں بھی ہیں جن کے ساتھ اس طرح کام کیا انہوں نے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹرٹینمنٹ. میں ہوں نکی گردیزی. چند دن پہلے ایک انتہائی افسوسناک غیر اخلاقی واقعہ مسکان نثار کے ساتھ پیش آتا ہے راولپنڈی میں، پیر ودائی کی حدود میں. ان سے ہم بات کریں گے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا، ان کے جو استاد ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کس طریقے سے بدسلوکی کی، یہ معاملہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیسے پیش آیا اور اس کی نوبت کیا آئی؟ ہفتے کا دن تھا اور میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، سبق پڑھ رہی تھی. استاد جی کا آنے کا وقت ہو گیا تھا اور استاد جی کمرے میں چلے گئے تھے. اور پھر وہاں کی جو استانی عشرت ہے انہوں نے مجھے رجسٹر پکڑایا اور رجسٹر جیسے ہی پکڑا دیا تھا انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ استاد جی جو کہیں گے آپ نے ماننا ہے، اگر آپ ان کی بات نہیں مانو گی تو آپ کبھی کامیاب آگے نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے مجھے استاد جی کے کمرے تک چھوڑا. جب چھوڑ دیا تھا تو اس کمرے کے 2 دروازے ہیں، جو ایک ہال کا اور ایک کمرے کا دروازہ ہے. جو کمرے کا دروازہ تھا وہ پہلے سے بند تھا اور جو ہال کا تھا وہ کھلا ہوا تھا. میں نے جیسے رجسٹر رکھ لیا تھا تو میں جانے لگی تھی. پھر استاد جی نے کہا، اس استاد نے کہا کہ رکو. میں جب رک گئی تھی تو استاد کھڑے ہوئے ہیں، میرے قریب آئے ہیں. پھر وہ جو عشرت تھی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس کے بعد پھر وہ آئی ہیں، انہوں نے دوسرا دروازہ استاد کے ساتھ مل کر انہوں نے دوسرا دروازہ بھی ہال کا بند کر دیا تھا. پھر وہ جو عشرت تھی وہ بیٹھ گئی تھی. پھر انہوں نے مل کر میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے مارا بھی ہے. میرے نشانات بھی، مجھے نشان بھی بہت زیادہ پڑ گئے تھے میرے چہرے پہ اور ماتھا بھی میرا ٹکرایا گیا ہے. بہت مارا ہے مجھے انہوں نے. اور وہ انہوں نے ایک ہاتھ پکڑے، میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑیں، منہ سے بات کریں. انہوں نے ایک ہاتھ کے بجائے میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا ہے. اور انہوں نے کہا گھبرا رہی ہو آپ. میں نے کہا میں گھبرا نہیں رہی. کہا ڈر رہی ہو؟ میں نے کہا میں نہیں ڈر رہی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ ہو رہی ہو، ڈر رہی ہو آپ، اسی لیے تو آپ کہہ رہی ہو کہ میرا ہاتھ چھوڑو. میں نے انہیں کہا میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچاؤں گی. انہوں نے مجھے شور کا بھی موقع نہیں دیا. انہوں نے عشرت کے ساتھ مل کر میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، میرے ساتھ زبردستی کی. انہوں نے میرے ساتھ غلط حرکت کی. میری ٹانگیں اپنی ٹانگوں کے نیچے دبا دی تھی. انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا اور میرے ساتھ غلط حرکت کر کے پھر عشرت کو کہا کہ مجھے کہا کہ جلدی جلدی کپڑے پہنو. میں نے کپڑے پہنے اور پھر عشرت سے کہا کہ عشرت اسے نیچے لے جاؤ، نیچے کمرہ ہے ادھر لے جاؤ اسے. میں جب نیچے چلی گئی تھی تو استاد نے کہا کہ اس سے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا اس سے ملنے کے لیے. میں 2 دن سے قید میں تھی وہاں پہ. مجھے کھانے کو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، صرف کعوے پہ زور دیا تھا. کعوہ پلا کے پھر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. انہوں نے مجھے پھر مارا بھی، بے ہوشی حالت میں تھی. انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا، میرے ساتھ غلط حرکت کی تھی. میرا جو یونیفارم تھا وہ چینج کروایا اور اس ٹیچر نے، وہ جو رہائشی تھی، اس نے مجھ سے یونیفارم لے لیا تھا. میرا جسم انہوں نے پاک کیا. اس ٹائم میں گندی حالت میں تھی. انہوں نے میرا جسم صاف کیا اور میرے کپڑے لے لیے، یونیفارم اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے گھر کے کپڑوں میں لٹا دیا. اور انہوں نے پھر مجھے کعوے پہ زور دیا تھا. کعوہ پلاتے تھے نشاور چیز، انہوں نے مجھے وہی پلایا اور مجھے چکر سے اور الٹیاں سی لگی ہوئی تھی. مجھے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی. میں اسی قید میں تھی، 2 دن اسی کمرے میں تھی. ملنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں دی. ادھر روتی تھی، کھانا کھاتی تھی اور ایسے ہی چلی جاتی تھی اور الٹیاں مجھے لگی ہوئی تھی. ملنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں دی. اور پھر پیر والے دن صبح ایک ٹیچر تھی جو وہاں کی غیر رہائشی آنا جانا کرتی تھی، انم نام ہے ان کا. وہ اچانک سے میں رو رہی تھی، ہوش میں آئی تھی صبح کے وقت 8 بجے، وہی صبح ٹائم تھا.
फिर वो मेरे कमरे में आई, अचानक उन्होंने देखा, उन्हें आवाज़ आई है, उन्होंने अचानक से कुंडी खोली है। वो जैसे उन्होंने मेरी हालत देखी है तो वो खौफजदा हो गई थी, डर गई थी वो बहुत ज़्यादा। वो कमरे में आई हैं, उन्होंने कहा कि आप कितने दिन से यहाँ पे हो? मैंने कहा 2 दिन हो गए मैं यहाँ पे हूँ, आज 3रा दिन है मेरा। उन्होंने कहा कि क्या हुआ आपके चेहरे पे, आप दुपट्टा साइड पे करो। उस टाइम मैं घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि क्या हुआ आपके साथ। मैं खौफजदा थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं सिर्फ मुसलसल यही कह रही थी कि मेरे घर में कॉल करवाएं, मेरे घर से किसी को बुला दें, या मेरे घर में फ़ोन करें, किसी को बुला दें, बस मैंने घर जाना है। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मैं डरी हुई थी उस टाइम, खौफजदा हुई थी। सही मेरे साथ इतना वो काम हुआ, मैं क्या कह सकती थी उन्हें। यकीनन आपके साथ जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुझे ये बताइएगा कि आप उस मदरसे में